بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ میں یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی اور اس کے ضمن میں معاشرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ معاشرت کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے دوسروں سے ملنا چاہیے، کیسے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے اور کیسے دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف سے بچانا چاہیے، بلکہ ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معاشرت کس کو کہتے ہیں یہ آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے کے اندر دوسروں سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ جس نسبت سے بھی ہیں، اس میں جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، ان سے ہم ملاقات کیسے کریں، ان سے گفتگو کیسے کریں اور کیسا ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ اسلامی چھاپ ان کو نظر آئے اور اسلام کی ایک بہترین مثال ان کے سامنے پیش ہو جائے۔ اس حسن معاشرت کے مکلف ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بہترین معاشرت اختیار کریں، بلکہ بلا تفریق مذہب دنیا میں ہم جس کے ساتھ بھی ملاقات کریں ہم اسلامی مزاج کے اعتبار سے بہترین معاشرت اس کے ساتھ کریں، ہم بہترین اخلاق کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں، ہم بہترین زبان کا استعمال اس کے ساتھ کریں، ہم جب اس کے ساتھ معاملہ کریں تو بہترین اسلامی معاملہ کریں کہ ہمارے معاملات سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بول سے ہر ایک کے ذریعے اسلام کی صحیح ترجمانی اس کے سامنے ہو جائے۔ یہ حسن معاشرت کا مقصد ہے کہ اسلام کی صحیح ترجمانی ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے بول چال، ہمارے ہر چیز کے ذریعے اس کی صحیح ترجمانی لوگوں کے سامنے پہنچ جائے۔ ہم نے اس کا دائرہ بہت محدود کر دیا کہ صرف مسکرا کر کسی سے مل لینا اور اس کو چائے پوچھ لینا اور اس کی کچھ خاطر مدارات کر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرت ادا ہو گئی، اور جب معاملات کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنے حق کی ادائیگی کے اندر تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر ہماری زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، اور جب اس کے حقوق کی ادائیگی کا نمبر آتا ہے تو پھر ہم اس سے پلہ جھاڑتے نظر آتے ہیں، وعدے پر وعدے کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسلام نے جہاں دوسرے کے حق، اپنے حق کو دوسروں سے وصول کرنے کا حکم دیا ہے،
اس سے زیادہ تاکید اس کی ہے کہ ہمارے اوپر جس کا حق ہے اس کو ادائیگی کی فکر اس سے زیادہ کریں، تاکہ ہماری ذات سے کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کو میں نے مثالوں کے ذریعے سے گزشتہ جمعہ میں سمجھایا تھا کہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اگر اس کے ذریعے سے کسی کو کسی درجے کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ میں نے حجر اسود کی مثال دی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اگر اس بوسہ دینے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ نہ دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اگر ہمارے قرآن پاک کے زور سے تلاوت کرنے سے کسی کے نیند میں خلل ہوتا ہے، کسی کو آرام کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم قرآن کو آہستہ پڑھیں۔ اور بھی مختلف مواقع کے اوپر اس کی طرف توجہ دلائی کہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اگر ہمارے اس عبادت کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس وقت اس عبادت سے روک دیا گیا۔ بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر ہماری نفلی عبادت اور مسلمانوں کے حسن معاشرت کے درمیان تصادم ہو جائے کہ ہمارا یہ وقت کسی نفلی عبادت کے کرنے کا ہے، ہماری قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارا یہ معمول کا وقت ہے، ہمارے نفل پڑھنے کا یہ وقت ہے، ہمارا تسبیح پڑھنے کا یہ وقت ہے، لیکن اسی وقت مسلمانوں کا کوئی معاملہ آ گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ بہترین معاملے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں دخل دینے کی ضرورت ہے، تو فرمایا گیا کہ ہمیں اپنی نفلی عبادت کو چھوڑ کر اس حسن معاشرت کے اندر شرکت کرنا زیادہ ضروری ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی صحیح ترجمانی لوگوں کے سامنے پہنچے۔ نفلی عبادت سے بڑھ کر اس کو درجہ دیا گیا۔ یہ تو اس کی ایک اجمالی تفسیر ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر خاص طور سے زبان اور ہاتھ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ زبان اور ہاتھ سے خصوصاً دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں۔ اس کو خصوصاً اسی لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور سے انہی دو اعضاء سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زبان سے کوئی بول دی، دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی، ہاتھ کسی کے اوپر چلا دیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی۔ زبان کے ذریعے صادر ہونے والے گناہ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جہنم کے اندر جتنے لوگ جائیں گے ان میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے، اپنے زبان کے کرتوت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سب سے زیادہ یہ زبان کے گنہگار ہوں گے۔ زبان کے بارے میں بہت زیادہ تاکید احادیث کے اندر فرمائی کہ زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات بولے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ وہ خیر کی بات بولے یا خاموشی اختیار کرے، یعنی بلا وجہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اس کے اوپر قابل گرفت ہو، جس کے اندر وہ پکڑ لیا جائے۔ لیکن آج زیادہ بولنا اور لوگوں کو اپنی گفتگو سے مرعوب کر دینا، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ بولنے والے ہیں، ان کو تو دوسروں کو بات سمجھانے کا ملکہ حاصل ہے۔ یہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی لچھےدار باتوں کے ذریعے دوسروں کو الجھا لیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم دوسروں کو الجھاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اسی کے اندر الجھ کر رہ جائیں آخرت کے دن۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بالکل درست استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع کے اوپر زبان کے استعمال کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ انسان جب بولے تو سوچ کر بولے۔ جملہ مشہور ہے، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ فرمایا کہ ابتدا کے اندر تو یہ کام بہت مشکل ہوگا کہ انسان سے جب کوئی سوال کیا جائے، اس سے کچھ پوچھا جائے یا کسی معاملے کے اندر اس کو گفتگو کرنی ہو اور کہا جائے کہ پہلے سوچو پھر بولو، تو پھر کافی دشواری ہوگی، بات کرنے کے اندر بہت وقت لگے گا، سامنے والے کو کوفت ہوگی کہ کچھ بولتے کیوں نہیں۔ فرمایا ابتدا کے اندر تو یہ دشواری ہوگی، کچھ وقت لگے گا، کچھ دقت آئے گی، لیکن جب انسان اس کی عادت ڈال لے گا تو دھیرے دھیرے وہ سوچ کر بولے گا، لیکن سوچنے کے اندر اس کو ایک لمحہ شوق لگے گا،
ایک لمحے کے اندر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ ہمیں زبان سے یہ بات نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے۔ اسلام کے اندر اس سلسلے میں کہ زبان سے ہمیں کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں، بہت سارے مواقع شمار کرائے گئے۔ یعنی جس کو ہم بظاہر اپنی زبان سے عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی جگہ پر مجلس لگی ہوئی ہو، وہاں پر کوئی گفتگو چل رہی ہو اور لوگ متوجہ ہو کر اس کی گفتگو کو سن رہے ہوں، یا کچھ لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوں، مسجد کے اندر کے مسجد کے لوگ کوئی نوافل میں مشغول ہے، کوئی تلاوت کے اندر مشغول ہے، کوئی تسبیح کے اندر مشغول ہے، اپنی عبادتوں کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں پر گئے اس مجلس کے اندر، مسجد کے اندر، ہم نے جا کر وہاں سلام کر دیا۔ سلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس کے اندر زبردست نیکی شمار کرائی گئی، لیکن فرمایا اس موقع کے اوپر ہمارے سلام کرنے سے دوسرے کو رکھنا ہوگا، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس سلام کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم عبادت کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خود گنہگار ہوں گے۔ ہم نے اس کو اس کی عبادت سے روکا، اس کے اندر اس کی تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کسی مجلس کے اندر جاؤ اور وہاں لوگ کسی گفتگو کے اندر مشغول ہوں، کسی کام کے اندر توجہ کے ساتھ مشغول ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہی کام کیوں نہ، دنیاوی سلسلے ہی میں کوئی مشورہ چل رہا ہو، فرمایا اس کا ادب یہ کہ جا کر خاموشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جاؤ، اپنے آنے کا پتہ مت دو کہ میں آ گیا اور سلام کر کے سب کو متوجہ کرو، تاکہ اس وجہ سے کہ اس گفتگو کے اندر خلل ہوگا۔ یہ ادب شمار کرائے گا، اس طریقے سے مجلس کے اندر جاؤ۔ کیوں؟ ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ ہمارے کسی بھی عمل سے چھوٹے عمل کو شمار کرایا گیا۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی دوسرا ہے، اس موقع پر فرمایا کہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانا یہ بہت بڑی عبادت نہیں ہے، انسان بلکہ اس کے اندر بسا اوقات اپنی خواہش کی بنیاد پر کھاتا ہے، بھوک نہیں ہوتی تب بھی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز ہے کھا رہا ہے، پسندیدہ چیز ہے، بھوک نہیں ہے اس کے باوجود کھا رہا ہے، فرمایا اس وقت بھی سلام مت کرو۔ کھانے کے موقع پر منع فرمایا، ایک عبادت ہے اور ایک دنیاوی چیز کی وجہ سے اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اندیشہ ہے کہ ہمارے اس سلام کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر منع فرمایا گیا کہ انسان وہاں پر جا کر سلام نہ کرے، وہاں پر گفتگو نہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا اندیشہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اسلام نے ہمیں یہ معاشرت سکھلائی ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ کے اندر اس کا زبردست اہتمام کرنے والے تھے کہ زبان سے کسی طرح کی کوئی غلط گفتگو نہ نکل جائے۔ ایک موقع کے اوپر ان کے پاس ان کے خادم کی شکایت کی گئی، ان کے خانقاہ کے جو خادم تھے بلکہ خادم خاص تھے، تمام خدام میں ان کو نمایاں مقام حاصل تھا، کتابوں کے اندر ان کا نام لکھا ہے، تو ان کو لوگ پیار سے بھائی نیاز کہتے تھے۔ ایک موقع پر ان کی شکایت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی گئی کہ یہ لوگوں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں، لوگوں کو جگہ سے اٹھا دیتے ہیں، سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ شکایت کی گئی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ان کو ڈانٹ دیا کہ تم اس طریقے سے کیوں کرتے ہو، اس طریقے سے تم کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے جو خادم تھے بھائی نیاز، انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، صرف دو جملہ کہا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خوف کرو۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر چلے گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت نے ڈانٹا، انہوں نے دو جملہ کہا، اور یہ خادم تھے، حضرت مخدوم تھے، بلا کوئی جواب دیے حضرت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد خود حضرت نے فرمایا کہ دراصل غلطی مجھ سے ہوئی تھی، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں نے دوسروں کی زبان سے چند کلمات سنے اور بلا تحقیق میں نے اس کے اوپر اس کی بنیاد پر ان کو ڈانٹ دیا، میں نے ان کی طرف کی بات نہیں سنی کہ یہ حقیقت میں ان سے پوچھا نہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں، وہ شکایت کرنے کے اندر حق بجانب ہے یا حق بجانب نہیں ہے، میں نے ان سے اس کا سوال نہیں کیا بلکہ صرف ان کی سن کر ان کو ڈانٹ دیا۔ فرمایا کہ لوگ زبان سے اس طریقے سے آگ لگاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی تعلیم دی گئی، حسن معاشرت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح کرائیں۔ وہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کسی کی بات کو سنیں تو ایک طرفہ بات کو سن کر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں،
چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، کوئی ہمیں دیندار نظر آئے تب بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر وہاں پر کسی طرح کے فساد کا اندیشہ ہو تو ہم پہلے اس خبر کی تصدیق کریں۔ قرآن کے اندر جو آیت نازل فرمائے گی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کے شان نزول کیا تھا؟ ایک صحابی، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ان کا ایک قبیلے والے کے ساتھ کچھ تنازع چل رہا تھا، کچھ پلش چلے، آپس میں کچھ لڑائی چل رہی تھی۔ ان صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے متعین فرمایا کہ تم فلاں قبیلے کے پاس جا کر وہاں سے ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ ان صحابی کا جس قبیلے سے لڑائی چل رہی تھی اسی قبیلے کو ان کے لیے متعین فرمایا کہ اس قبیلے والوں کے پاس جاؤ اور وہاں سے جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کی آپس کی لڑائی تھی لیکن حکم کو مقدم کیا کہ آپ نے حکم دیا ہے ہم جا کر وہاں زکوٰۃ کو وصول کریں گے۔ چنانچہ یہ نکلے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور اس قبیلے والے کے قریب پہنچے۔ ان کا جو علاقہ تھا علاقے سے قریب پہنچے، قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کے دل کے اندر خوشی کے جذبات پیدا ہوئے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ پہلی بار زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم پہلی بار یہ اسلامی حکم کے اوپر عمل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان کا استقبال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تلوار اپنے پاس رکھ کر شہر سے آگے بڑھ کر آنے والے کا استقبال کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے طریقے سے ان کا استقبال کرنا چاہا، اپنی تلوار لی اور تلوار کو جو میان میں لگاتے ہیں اس کو لگایا اور استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ لوگ تلوار لے کر میری طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی دشمنی کے اندر ہیں اور یہ بھی گمان کر لیا کہ یہ مرتد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہہ دیا کہ یہ فلاں قبیلے والے مرتد ہو گئے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی خبر کے اوپر اعتماد کر کے جہاد کا حکم نہیں دیا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ان سے جہاد کیا جائے، بلکہ آپ نے خبر کی تصدیق کرائی۔ یہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بات کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد نہیں کیا، بلکہ دوسرے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر قبیلے والوں سے ملاقات کی اور پوچھا کہ وہ فلاں شخص تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے تھے، تم کو ایسے دیکھا تو جا کر وہاں یہ خبر دی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بات ایسی کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہ اس نے معاشرت ہے کہ ہم صرف ایک طرف کی بات کو سن کر کسی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات سن کر فیصلہ کر کر سامنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر لیتے ہیں اور ایک حمیت کی شکل بنا لیتے، کہ گروپ کی شکل بنا لیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ، پھر دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اسلامی معاشرت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم دونوں طرف کی گفتگو سن کر دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ فاصلحوا بین اخویکم کا حکم دیا گیا کہ دونوں کے درمیان ہم صلح کرانے کی کوشش کریں، اور یہ حکم اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج ایک مزاج اور بنتا چلا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دو شخص ہوں، دو خاندان والے ہوں، دو جماعت والے ہوں، دو گروہ والے ہوں، تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑے، ان کا معاملہ، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، وہ لڑے مرے، ہم کیا جانے، ہمارا کیا لینا دینا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ مسلمانی شان کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب آپس کا کوئی معاملہ پڑے، کوئی لوگ آپس میں لڑ جائے، چاہے دو آدمی ہوں، چاہے دو جماعت ہو، دو خاندان ہو، دو گروہ ہوں، دیگر تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیچ میں پڑھ کر ان لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، جنگ کو، لڑائی کو ختم کرائیں، آپسی تفتیش کو ختم کرائیں، دونوں کو باہم ایک دوسرے سے ملا دیں، جو ان کے درمیان من مٹاؤ ہو اس کو ختم کرائیں۔ یہ مسلمانوں کی امتیازی شان بتائی گئی اور ان کو اس کا پابند کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپس میں لڑے، ان کا معاملہ، ہمیں کیا لینا دینا، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔
کہیں کچھ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حد تک کوشش کر کے ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، اور صلح کرانے کو زبردست عبادت بیان فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ حضرات کو سنا ہوگا، جو فضائل رمضان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع کے اوپر ایک شخص آیا ان کے پاس اور فرمایا کہ میرا فلاں شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ اگر چل کر ان سے میری سفارش کر دیں، مجھ کو مہلت دے دیں، تو وہ مجھ کو مہلت دے دے گا۔ وہ اپنے اعتکاف کو توڑ کر وہاں سے اٹھے اور جا کر اس کے حق میں سفارش کی تاکہ معاملہ درست ہو جائے۔ معاملے کو درست کرانے کے لیے اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کو انہوں نے توڑ دیا۔ رمضان کا اعتکاف رہا ہوگا، بعد میں قضا کی ہوگی، لیکن مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، ان کے معاملات کو درست کرانا، حسن معاشرت کرانا، یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ہمیں خود اپنے ذات سے بھی اس کو برتنے کی ضرورت ہے، اور آپس میں اس کو ہموار کرانے کی بھی ضرورت ہے کہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس طریقے کے۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور آتی ہے، اس کو بیان کر کے بات ختم کروں کہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے باہر کی زندگی کو، اپنے محلے کی زندگی کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہماری کسی چیز سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ عام طور سے ہمارے محلے کی جو زندگی ہے وہ یعنی مشترکہ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی جس کو کہتے ہیں، اس طریقے کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں پر بھی عموماً لاپرواہی ہوتی ہے۔ کیا لاپرواہی؟ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں۔ مشترکہ فیملی ہوتی ہے، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشترکہ ہوتی ہے، گھر کے اندر جھاڑو ہے، کچھ کپڑا ہے صفائی کا، کوئی چیز ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے، اس کی ایک چیز متعین ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں یہاں پر رکھنی ہے۔ عام طور پر اس کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو چیز جہاں سے اٹھائی وہاں نہ رکھ کر جہاں استعمال کی وہیں چھوڑ کر اس کو اٹھ گئے، اور ہم یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسرے کو اس چیز کی ضرورت پڑے، جھاڑو کی ضرورت ہے، ہم نے جہاں لگایا جھاڑو وہیں کونے میں چھوڑ دیا۔ دوسرے کو ضرورت ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، سب سے پوچھتا پھر جھاڑو کہاں ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچی، ایک دو منٹ ہی کے لیے وہ ایک دو بار پوچھے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا جھاڑو کہاں ہے، لیکن یہ 2 منٹ کی جو تکلیف پہنچی، اس کو لکھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اتنی معمولی بات کو بھی سکھلا کہ ہماری ذات سے کسی کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جب سفر کے اندر چلا کرتے اور آپ کو استنجے کی بھی ضرورت ہوتی تو آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا نہیں گزرے گا، آپ وہاں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے تاکہ کسی گزرنے والے کو تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ بلکہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے طریقے سے زمین تلاش کرتے جیسے کسی کو اپنا مکان بنانا ہو، اس کے لیے زمین تلاش کرتا ہو۔ مکان بنانے کے لیے آدمی کیسے زمین دیکھتا ہے کہ بالکل درست جگہ کے اوپر ہو، کھلاسی جگہ ہو، وہاں پر رہنے والے لوگ درست ہوں، ہر طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس جگہ کو وہ تجویز کرتے کہ جگہ مناسب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ایسی ہی جگہ تلاش کرتے تھے، اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ تاکہ کسی گزرنے والے کو ادنا درجہ کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اپنے محلے کے اندر کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اپنے محلے میں کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے محلے سے گزر جائیے تو کوڑا خانے کا کیا عالم ہوتا ہے کہ وہاں سے ناک دبا کر گزرنا پڑتا ہے۔ صفائی کا اہتمام ہمارے اندر سے نکل گیا، اس کو ایمان کی علامت بیان فرمائے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ اس نے معاشرت ایک ایک قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لیکن مسلمان اس سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارا مذہب اسلام انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر قدم پر رہبری اس کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی اس کو اختیار کرنے والا تو ہو۔ ہم اس کو اختیار کریں گے تو پھر دنیا اوندھے منہ اسلام کے دامن کے اندر آئے گی، اس کو کہیں قرار اور چین نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہم اسلام کے اعتبار سے زندگی گزاریں، حسن معاشرت کو پیش کریں اور پھر اس پر سکون اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔